ہم چلتے چلتے اس دروازے کے قریب آ گئے جہاں سے حشر کا راستہ تھا۔ میں نے صالح سے دریافت کیا، کیا اب ہمیں واپس میدان حشر جانا ہوگا؟ کیوں، کیا وہاں جانے کا شوق ختم ہو گیا؟ اس نے حیرت کے ساتھ پوچھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں، میں سوچ رہا تھا کہ یہاں آ گیا ہوں تو اپنے گھر والوں سے مل لوں۔ جب ہم شروع میں یہاں آئے تھے تو تم مجھے براہ راست اوپر لے گئے تھے، اب تو میرے گھر والے امت محمدیہ کے کیمپ میں پہنچ چکے ہوں گے۔ تم انسان اپنے جذبوں کو تہذیب کے لفافے میں ڈال کر دوسروں تک منتقل کرنے کی عادی ہوتے ہو۔ کھل کر کیوں نہیں کہتے کہ اپنی گھر والی کے پاس جانا چاہتے ہو؟ یہ بار بار گھر والوں کے الفاظ کیوں بول رہے ہو؟ صالح نے میری بات پر ہنستے ہوئے تبصرہ کیا تو میں جھپ گیا۔ پھر وہ مسکرا کر بولا، شرماؤ نہیں یار، ہم وہیں چلتے ہیں، یہ خادم تمہاری ہر خواہش پوری کرنے پر مامور ہے۔ ہم جس دنیا میں تھے وہاں راستے، وقت اور مقامات سب کے معنی اور مفہوم بالکل بدل چکے تھے۔ اس لیے صالح کا جملہ ختم ہونے کے ساتھ ہی ہم اس پہاڑ کے قریب پہنچ گئے جس کے ارد گرد تمام نبیوں اور ان کی امتوں کے کیمپ لگے ہوئے تھے۔ شاید میں نے تمہیں پہلی دفعہ یہاں آتے وقت یہ بتایا تھا کہ اس پہاڑ کا نام آراف ہے، اسی کی بلندی پر تم گئے تھے، اور یہ دیکھو امت محمدیہ کا کیمپ قریب آ گیا ہے۔ ہم پہاڑ کے جس حصے میں تھے وہاں اس کا دامن بہت دراز تھا، اس لیے وہاں بہت گنجائش تھی، مگر وہ پورا مقام اس وقت ان گنت لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ پہاڑ کے ارد گرد اس قدر رش شاید کسی اور جگہ نہیں تھا۔ میں نے صالح سے مخاطب ہو کر کہا، لگتا ہے سارے مسلمان یہاں آ گئے ہیں؟ نہیں، بہت کم آئے ہیں، امت محمدیہ کی تعداد بہت زیادہ تھی، اس لیے اس کے مقربین اور صالحین کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، وگرنہ بیشتر مسلمان تو ابھی میدان حشر ہی میں پریشان گھوم رہے ہیں۔ تو میرے زمانے کے مسلمان بھی یہاں ہوں گے؟ بدقسمتی سے تمہارے معاصرین میں بہت کم لوگ یہاں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ابتدائی حصے کے لوگوں کی بڑی تعداد یہاں موجود ہے، آخری زمانے کے البتہ کم ہی لوگ یہاں آ سکے ہیں۔ تمہارے زمانے میں تو زیادہ تر مسلمان دنیا پرست تھے یا فرقہ پرست، یہ دونوں طرح کے لوگ فی الوقت میدان حشر کی سیر کر رہے ہیں، اس لیے تمہارے جاننے والے یہاں کم ہوں گے۔ جو ہوں گے ان سے تم جنت میں داخلے کے بعد دربار میں مل لینا، یہاں تو صرف ہم تمہارے گھر والوں سے ملا کر تمہاری آنکھیں ٹھنڈی کریں گے اور فوراً واپس لوٹیں گے، خبر نہیں کس وقت حساب کتاب شروع ہو جائے۔ یہ دربار کیا ہے؟ صالح کی گفتگو میں جو چیز ناقابل فہم تھی میں نے اس کے بارے میں دریافت کیا۔ حساب کتاب کے بعد جب تمام اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ان کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک نشست ہوگی، اس کا نام دربار ہے۔ اس نشست میں تمام اہل جنت کو ان کے مناصب اور مقامات رسمی طور پر تفویض کیے جائیں گے۔ یہ لوگوں کی ان کے رب کے ساتھ ملاقات بھی ہوگی اور مقربین کی عزت افزائی کا موقع بھی ہوگا۔ میں اس سے مزید کچھ اور دریافت کرنا چاہتا تھا مگر گفتگو کرتے ہوئے ہم کیمپ کے کافی نزدیک پہنچ چکے تھے۔ یہ خیموں پر مشتمل ایک وسیع و عریض بستی تھی۔ اس بستی میں لوگوں کے کیمپ مختلف زمانوں کے اعتبار سے تقسیم تھے۔ بعض خیموں کے باہر کھڑے ان کے مالکان آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ یہی مجھے اپنے بہت سے ساتھی اور رفقا نظر آئے جنہوں نے دین کی دعوت میں میرا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ ان کو دیکھ کر مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ بیان سے باہر ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی جوانیاں، اپنے کیریئر، اپنے خاندان اور اپنی خواہشات کو کبھی سر پر سوار نہیں ہونے دیا تھا۔ ان سب کو ایک حد تک رکھ کر اپنا باقی وقت، صلاحیت، پیسہ اور جذبہ خدا کے دین کے لیے وقف کر دیا تھا۔ اسی کا بدلہ تھا کہ آج یہ لوگ اس ابدی کامیابی کو سب سے پہلے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے جس کا وعدہ دنیا میں ان سے کیا گیا تھا۔ یہی ہمیں امت مسلمہ کی تاریخ کی بہت سی معروف ہستیاں نظر آئیں
ہم جہاں سے گزرتے لوگوں کو سلام کرتے جاتے. ہر شخص نے ہمیں اپنے خیمے میں آ کر بیٹھنے اور کچھ کھانے پینے کی دعوت دی، جسے صالح شکریہ کے ساتھ رد کرتا چلا گیا. البتہ میں نے ہر شخص سے بعد میں ملنے کا وعدہ کیا. راستے میں صالح کہنے لگا، ان میں سے ہر شخص اس قابل ہے کہ اس کے ساتھ بیٹھا جائے. تم اچھا کر رہے ہو کہ ان سے ابھی ملاقات طے کر رہے ہو. ان میں سے بہت سے لوگوں سے بعد میں وقت لینا بھی آسان نہیں ہوگا. یہ کہہ کر وہ ایک لمحے کے لیے رکا اور محبت آمیز نظروں سے میری طرف دیکھ کر بولا، وقت لینا تو تم سے بھی آسان نہیں ہوگا عبداللہ. تمہیں ابھی پوری طرح اندازہ نہیں. اس نئی دنیا میں تم خود ایک بہت بڑی حیثیت کے مالک ہو گئے، مگر حقیقت یہ ہے کہ تم پروردگار عالم کے معیار پر ہمیشہ سے ایک بہت بڑے حیثیت کے آدمی تھے. یہ کہتے ہوئے صالح رکا اور مجھے گلے لگا لیا. پھر آہستگی سے میرے کان میں بولا، عبداللہ تمہارے ساتھ رہنا میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. میں نے اپنی نگاہیں آسمان کی طرف بلند کی اور دھیرے سے جواب دیا، اعزاز کی بات تو خدا کی بندگی کرنا ہے، اس کے بندوں کو بندگی کی دعوت دینا ہے. یہ میرا اعزاز ہے کہ خدا نے ریت کے ایک بے وقت ذرے کو اس خدمت کا موقع دیا. یہ کہتے ہوئے احسان مندی کے جذبات سے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. ہاں یہی ٹھیک ہے، خدا ہی ہے جو ذرہ ریت کو طلوع آفتاب دیتا ہے. تم سورج کی طرح اگر چمکے تو یہ خدا کی عنایت تھی، مگر یہ عنایت خدا پرستوں پر ہوتی ہے، سرکشوں، مفسدوں اور غافلوں پر نہیں. ہم ایک دفعہ پھر چلنے لگے اور چلتے چلتے ہم ایک بہت خوبصورت اور نفیس خیمے کے پاس پہنچ گئے. میرے دل کی دھڑکن کچھ تیز ہو گئی. صالح میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، نائمہ نام ہے تمہاری بیوی کا؟ میں نے ازبات میں گردن ہلا دی. صالح نے انگلی سے اشارہ کر کے کہا، یہ والا خیمہ ہے. کیا اسے معلوم ہے کہ میں یہاں آ رہا ہوں؟ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا. نہیں، صالح نے جواب دیا. پھر ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا، یہ ہے تمہاری منزل. میں ہولے ہولے چلتا ہوا خیمے کے قریب پہنچا اور سلام کر کے اندر داخل ہونے کی اجازت چاہی. اندر سے ایک آواز آئی جسے سنتے ہی میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی. آپ کون ہیں؟ عبداللہ. میری زبان سے عبداللہ کا نام نکلتے ہی پردہ اٹھا اور ساری دنیا میں اندھیرا چھا گیا. اگر روشنی تھی تو صرف اسی ایک چہرے میں جو میرے سامنے تھا. وقت، زمانہ، صدیاں اور لمحے سب اپنی جگہ ٹھہر گئے. میں خاموش کھڑا ٹکٹکی باندھ کر اسے دیکھتا رہا. نائمہ کا مطلب روشن ہوتا ہے، مگر روشنی کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ مجھے آج پہلی دفعہ معلوم ہوا تھا. ہم جب آخری دفعہ ملے تھے تو زندگی بھر کا ساتھ بڑھاپے کی رفاقت میں ڈھل چکا تھا، جب محبت حسن اور جوانی کی محتاج نہیں رہتی. مگر نائمہ نے اپنی جوانی کے تمام ارمانوں اور خوابوں کو میری نظر کر دیا تھا. اس نے جوانی کے دنوں میں بھی اس وقت میرا ساتھ دیا تھا جب میں نے آسان زندگی چھوڑ کر اپنے لیے کانٹوں بھرے راستے چن لیے تھے. اس کے بعد بھی زندگی کے ہر سرد و گرم اور اچھے اور برے حال میں اس نے میری پوری طاقت سے میرا ساتھ دیا تھا، یہاں تک کہ موت ہم دونوں کے بیچ حائل ہو گئی. مگر آج موت کا یہ عارضی پردہ اٹھا تو میرے سامنے چاند کا نور، تاروں کی چمک، سورج کی روشنی، پھولوں کی مہک، کلیوں کی نازکی، شبنم کی تازگی، صبح کا اجالا اور شام کی شفق سب ایک ساتھ ایک ہی چہرے میں جلوہ گر ہو گئے تھے. برسوں کی اس رفاقت کو میں چند لمحوں میں سمیٹ کر دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا. نائمہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی جو اس کے رخساروں پر بہنے لگی. میں نے ہاتھ بڑھا کر اس کے رخساروں سے نمی پونچھی اور اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا، میں نے کہا تھا نا، تھوڑا سا انتظار، تھوڑا سا صبر، یہ جنگ ہم ہی جیتیں گے. میں نے کب آپ کی بات کا یقین نہیں کیا تھا، اور اب تو میرا یقین حقیقت میں بدل چکا ہے. مجھے تو بس ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کچھ دیر کے لیے گھر سے باہر گئے تھے اور پھر آ گئے. ہم نے تھوڑا سا صبر کیا اور بہت بڑی جنگ جیت لی. ہمیں جیتنا ہی تھا نائمہ،
اللہ نہیں ہارتا، اللہ والے بھی نہیں ہارتے۔ وہ دنیا میں پیچھے رہ سکتے ہیں مگر آخرت میں ہمیشہ سب سے آگے ہوتے ہیں۔ اور اب نائمہ نے سوال کرتے ہوئے آنکھیں بند کر لی۔ شاید وہ تخیل کی آنکھ سے جنت کی اس دنیا کا تصور کر رہی تھی جو اب شروع ہونے والی تھی۔ ہم نے خدا کا پیغام عام کرنے کے لیے اپنی فانی زندگی لگا دی اور اب بدلے میں خدا جنت کی ابدی زندگی کی کامیابی ہمیں دے گا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے آنکھیں بند کر لی۔ میرے سامنے اپنی پر مشقت اور جد و جہد سے بھرپور زندگی کا ایک ایک لمحہ آ رہا تھا۔ میں نے اپنی نوجوانی اور جوانی کے بہترین سال خدا کے دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیے تھے۔ اپنی ادھیڑ عمر کی صلاحیتیں اور بڑھاپے کی آخری توانائیاں اسی راہ میں جھونک دی تھیں۔ میں ایک غیر معمولی باصلاحیت اور ذہین شخص تھا جو اگر دنیا کی زندگی کو مقصود بنا لیتا تو ترقی اور کامیابی کے اعلیٰ مقامات تک بآسانی پہنچ جاتا، مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ کیریئر، جائیداد اور مقام و مرتبہ اور عزت و شہرت اگر کہیں حاصل کرنی ہے تو آخرت ہی میں حاصل کرنی ہے۔ میں نے زندگی میں خواہشات کے میدان ہی میں خود سے جنگ نہیں کی تھی بلکہ تعصبات اور جذبات سے بھی لڑتا رہا تھا۔ فرقہ واریت، اکابر پرستی اور تعصب سے میں نے کبھی اپنا دامن آلودہ نہیں ہونے دیا۔ خدا کے دین کو ہمیشہ ایمانداری اور عقل سے سمجھا اور اخلاص اور صدق دل سے اس پر عمل کیا۔ اس کے دین کو دنیا بھر میں پھیلایا اور کبھی اس راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کی۔ اس سفر میں خدا نے جو سب سے بڑا سہارا مجھے دیا وہ نائمہ کی محبت اور رفاقت تھی، جس نے ہر طرح کے حالات میں مجھے لڑنے کا حوصلہ بخشا۔ اور اب ہم دونوں شیطان کے خلاف اپنی جنگ جیت چکے تھے، مشقت ختم ہو چکی تھی اور جشن کا وقت تھا۔ ہم اسی حال میں تھے کہ صالح نے کھنکار کر ہمیں اپنی موجودگی کا احساس دلایا اور بولا، آپ لوگ تفصیل سے بعد میں ملیے گا، ابھی چلنا ہوگا۔ اس کے ان الفاظ پر میں واپس اس دنیا میں لوٹ آیا۔ میں نے صالح کا نائمہ سے تعارف کروایا، یہ صالح ہیں۔ پھر ہنستے ہوئے میں نے اپنی بات میں اضافہ کیا، یہ کسی بھی وقت مجھے تنہا چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوتے۔ نائمہ نے صالح کو دیکھتے ہوئے کہا، میں انہیں جانتی ہوں، مجھے یہاں پر یہی چھوڑ کر گئے تھے اور اسی وقت آپ کے بارے میں بتا دیا تھا، وگرنہ میں بہت پریشان رہتی۔ میں نے صالح کی طرف مڑتے ہوئے کہا، تم مجھ سے الگ ہی کب ہوئے جو نائمہ کو یہاں چھوڑنے آ گئے تھے؟ تمہیں غالباً یاد نہیں، جس وقت تم اوپر بیٹھے پروردگار کے حضور حشر کے میدان میں گھومنے پھرنے کا پروانہ لے رہے تھے، اس وقت میں تمہارے برابر سے اٹھ گیا تھا۔ عبداللہ، یہ تمہاری کمزوری بھی ہے اور طاقت بھی کہ جب تم خدا کے ساتھ ہوتے ہو تو تمہیں ارد گرد کا ہوش نہیں ہوتا۔ ہوش تو مجھے تھوڑی دیر پہلے بھی نہیں تھا، مگر اس وقت تو تم ٹلے نہیں۔ ہاں، میں اگر ٹل جاتا تو پھر تم سے اگلی ملاقات یوم حشر کے بعد ہوتی۔ ویسے تم انسان بڑے ناشکرے ہو اور بھلکڑ بھی، بھول گئے تمہیں کہاں جانا ہے؟ اوہو نائمہ، ہمیں چلنا ہوگا، تم یہیں رکو، میں کچھ دیر میں آتا ہوں۔ مگر ہمارے بچے؟ وہ بھی ٹھیک ہیں، تم انہیں یہاں تلاش کرو، قریب میں کہیں مل جائیں گے، وگرنہ میں تھوڑی دیر میں سب کو لے کر خود آ جاؤں گا۔ ابھی مجھے فوراً میدان حشر میں لوٹنا ہے، ملنا ملانا اس کے بعد عمر بھر ہوتا رہے گا۔ اس آخری سوال کے بعد یہاں میرے رکنے کی گنجائش ختم ہو چکی تھی، کیونکہ مجھے جواب میں ان دو بچوں کے بارے میں بھی بتانا پڑتا جو یہاں نہیں تھے، اور یہ ایک بہت تکلیف دہ کام تھا۔ نائمہ نے کچھ سمجھتے ہوئے اور کچھ نہ سمجھنے کے انداز میں گردن ہلا دی۔ واپسی پر میں نے صالح سے کہا، یہاں کی زندگی میں تو خاندانوں میں بڑی ٹوٹ پھوٹ ہو جائے گی، کسی کی بیوی رہ گئی اور کسی کا شوہر رہ گیا۔ ہاں، یہ سب تو ہوگا، آگے بڑھنے کا موقع تو وہ دنیا تھی جو گزر گئی، یہاں تو جو پیچھے رہ گیا سو رہ گیا، لیکن یہاں کوئی تنہا نہیں ہوگا۔ رہ جانے والوں کے انتظار میں
कोई नहीं रुकेगा। नए रिश्ते नाते वजूद में आ जाएंगे, नए जोड़े बन जाएंगे, नई शादियां हो जाएंगी। मगर यहां वैसे खानदान तो नहीं होंगे जैसे दुनिया में होते थे। तुम ठीक समझे हो। दुनिया में खानदान का इदारा इंसानों की बास कमजोरियों की बिना पर बनाया गया था। बच्चों की परवरिश और बूढ़ों की निगहदाश्त उस इदारे का बुनियादी मकसद था। खानदान की मजबूती और इस्तेहकाम के लिए मर्दों को खानदान का सरबराह बनाया गया था। उसी खानदान को जोड़े रखने के लिए औरतों को बहुत से मामलात में मर्दों से कमजोर बनाया गया था। वो मर्दों के लिए एक नेमत भी थी और जरूरत भी। उसके बगैर दुनिया का नज्म चल नहीं सकता था। मगर अब यहां मामलात जुदा होंगे। औरतें मर्दों के लिए एक नेमत तो रहेंगी, मगर खुद उनकी मोहताज नहीं होंगी। इसीलिए उनकी कद्र व कीमत बहुत बढ़ जाएगी और उनका नखरा भी। इसका मतलब यह है कि इस दुनिया में औरत होना ज्यादा फायदे की बात है। औरत जब चाहेगी मर्द की तवज्जो हासिल कर लेगी, मगर मर्द का औरतों पर कोई इख्तियार नहीं होगा, हालांकि वो उनके जरूरतमंद होंगे। हाँ, ये बात ठीक है। तो हम मर्द फिर नुकसान में रहे। हाँ, नुकसान में तो तुम लोग रहोगे। ये तो बड़ा मसला है। इस मसले का कोई हल है? जन्नत की नई दुनिया में हर चीज का हल होता है। हूरें इसी मसले का हल है। मगर उनसे तो खवातीन को जेलसी महसूस होगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हूरें अपनी स्टेटस और खूबसूरती में कभी जन्नत की खवातीन के बराबर नहीं आ सकती। इसलिए वो जन्नती खवातीन के लिए कभी रश्क व हसद का बाइस नहीं बनेगी। जन्नत की खवातीन अपने आमाल की वजह से हूरों से कहीं ज्यादा खूबसूरत और बहुत बड़े स्टेटस की मालिक होंगी। उन्हें इसकी परवाह नहीं होगी कि उनके शौहर की और दिलचस्पियां क्या हैं। वैसे भी जन्नत इंसानों की नहीं, खुदा की दुनिया है। तुम जानते हो कि इंसानों और खुदा की दुनिया में क्या फर्क होता है। मैं खामोशी से सवालिया निगाहों से उसे देखता रहा। उसने अपने सवाल का खुद ही जवाब दिया। इंसानों की दुनिया में रकीब से हसद की जाती है, मगर खुदा की दुनिया में रकीब भी महबूब होता है। ये बात तो लाजवाब है, मगर इस मसले का फैसला जन्नती खवातीन ही कर सकती हैं। जन्नत पाकीज़ा लोगों के रहने की जगह है। उनकी पाकीज़गी खुदा की मेहरबानी से किसी मनफी जज्बे को उनके पास फटकने नहीं देगी। सालेह ने मेरी बात का बराह रास्त जवाब देने के बजाय एक उसूली बात बयान की और फिर उसकी मजीद वजाहत करते हुए कहा, असल में तुम अभी तक इंसानी दुनिया के असरात से नहीं निकले हो। पिछली दुनिया आजमाइश की दुनिया थी, इसलिए वहां मस्बत जज्बों के साथ मनफी जज्बे भी रख दिए गए थे। ये मनफी जज्बे इंसानी शख्सियत के अंदर से उठते थे। हर मोमिन मर्द और औरत की ये जिम्मेदारी थी कि वो हर तरह के मनफी हालात और माहौल में रहने के बावजूद अपने अंदर पैदा होने वाले मनफी जज्बात पर काबू पाए। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पसीना, बोलो बराज, पेशाब वगैरह इंसानी जिस्म से निकलने वाली गंदगियां थीं, मगर हुक्म था कि हर गंदगी से अपने वजूद को पाक रखो। तो तुम लोग पानी से गुस्ल व तहारत करते थे। उसी तरह मनफी जज्बे भी अंदर से पैदा होने वाली गंदगियां थीं। गुस्सा, नफरत, झूठ, हसद, तकब्बुर, कीना, जुल्म और इन जैसी तमाम गंदगियों के बारे में हुक्म था कि सब्र के पानी से इन्हें धो डालो। मोमिन मर्द और औरत जिंदगी भर ये मुशक्कत उठाते रहे, मगर आज के दिन उन्हें हर ऐसी मुशक्कत से पाक कर दिया जाएगा। यानी मतलब यह कि अब ना इनके जिस्मों से गंदगियां निकलेंगी और ना इनके जहन में मनफी जज्बे और ख्यालात ही पैदा होंगे। जन्नत खूबसूरत लोगों के रहने की एक खूबसूरत जगह है जहां कोई बदसूरत जज्बा बाकी नहीं रहेगा। लेकिन मेरे ख्याल में इस बहस में असल बात ये सामने आई कि हूरें जन्नत की खवातीन से कमतर हैं और बस गुजारे के काबिल हैं, तभी वो उनसे हसद नहीं करेंगी। फिर मैंने हंसते हुए अपनी बात में इजाफा किया, मुसलमान खामखा हूरों के हुस्न का चर्चा सुनकर उनके दीवाने बने और बिला वजह लोगों के ताने सुनते रहे। मेरे मजाक के जवाब में सालेह ने संजीदगी से कहा, ये दोनों तुम्हारी गलत फहमियां हैं। बात यह है कि जन्नत में तुम मर्द औरतों के लिए कोई
ایسا قیمتی اثاثہ نہیں رہو گے جس کی وجہ سے وہ کسی سے حسد کریں۔ رہی حوریں تو ان کی تحقیر مت کرو کہ ان کے لیے کمتر اور گزارے کے قابل کے الفاظ بولو۔ وہ جنتی خواتین جیسی تو نہیں، مگر بہرحال ایسی بھی نہیں کہ تم ان کو کمتر سمجھو۔ اچھا تو وہ کیسی ہیں؟ میں بتاتا ہوں وہ کیسی ہیں۔ وہ حوریں نسوانی جمال کا آخری نمونہ اور جسمانی خوبصورتی کا آخری شاہکار ہیں۔ ان کا بے مثال حسن اور باکمال روپ سرخی پاؤڈر کے سنگار، گجروں کے تار، موتیوں کے ہار اور زیب و زینت کی جھنکار کا محتاج نہیں ہوتا۔ ان کے وجود کی تشکیل کے لیے کائنات اپنا ہر حسن مستعار دیتی ہے۔ پھول اپنے رنگ، ہوا اپنی لطافت، دریا اپنا بہاؤ، زمین اپنا ٹھہراؤ، تارے اپنی چمک، کلیاں اپنی مہک، چاند اپنی روشنی، سورج اپنی کرنیں، آسمان اپنا توازن، چوٹیاں اپنی بلندی اور وادیاں اپنے نشیب جب جمع کر دیتے ہیں تو ایک حور وجود میں آتی ہے۔ ان کا حسن خوبصورتی کے ہر معیار پر آخری درجے میں پورا اترتا ہے۔ ان کا قد لمبا اور رنگ زردی مائل گورا ہے۔ پورے جسم کی جلد بے داغ اور شفاف ہے۔ آنکھیں بڑی بڑی اور گہری سیاہ ہیں، مگر ہر لباس کی مناسبت سے اس کے رنگ میں ڈھل سکتی ہیں۔ ان کی بھویں ہموار اور پلکیں دراز ہیں۔ ان کی نظر عام طور پر جھکی رہتی ہے، مگر جب اٹھتی ہے تو تیر کی طرح دل تک جا پہنچتی ہے۔ ان کا چہرہ کتابی، پیشانی کشادہ، رخسار سرخی مائل، ناک ستوا، زبان شیریں، ہونٹ گلاب کی طرح نازک اور دانت موتیوں کی طرح چمکدار ہیں۔ ان کے بال ریشم کی طرح نرم اور چمکدار اور ان کے سفید رنگ کے برعکس گہرے سیاہ اور پنڈلیوں تک لمبے ہیں۔ ان کی آواز سریلے نغموں کی طرح کان میں رس کھولتی، باتوں سے موتی جھڑتے اور مسکراہٹ سے رت حسین ہو جاتی ہے۔ ان کے وجود میں حیا کا عطر اور سانسوں میں خوشبوؤں کی مہک ہے۔ ان کے لہجے میں نرمی، چلنے کے انداز میں دلربائی اور بولنے کے طریقے میں شان و وقار ہے۔ ان کا معطر وجود مخملی لباس اور چمکتے زیور کے اندر بادلوں میں چھپے کھلتے بدر کامل کا منظر پیش کرتا ہے۔ تم نے حوروں کو دیکھا ہے؟ نہیں، انہیں کسی نے نہیں دیکھا، صرف ان کا احوال سنا ہے، وہی تمہیں سنا رہا ہوں۔ سالے بے تکان بول رہا تھا اور میں خاموشی سے اس کی شکل دیکھ رہا تھا۔ تمہاری باتیں واقعی مبالغہ، کہانیاں اور خواب لگ رہی ہیں، لیکن یہ اگر خواب ہے تو بہت دلکش خواب ہے۔ یہ خواب ابھی ختم نہیں ہوا۔ سنو، ایک حور کا وجود بل کھاتی ندی کی طرح ڈھلتا ہے جو آسمان کی سیاہ گھٹاؤں سے برف کی صورت اپنے سفر کا آغاز کرتی، جھرنوں اور آبشاروں کی صورت نکلتی، ڈھلانوں میں اترتی، میدانوں میں ٹھہرتی، بلندیوں کو چھوتی، نشیب کی طرف بڑھتی، ٹیلوں کو عبور کرتی ہوئی وادیوں تک پہنچتی ہے اور آخرکار نیکی، پارسائی اور تقوی کے اس سمندر پر اپنا وجود نچھاور کر دیتی ہے۔ جس نے زندگی صبر اور تقوی کے ساتھ گزاری، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ ندی اپنے پورے سفر میں کسی نجاست، کسی آلودگی کا شکار نہیں ہوتی، ہر نامحرم نگاہ کو اپنی دید اور لمس سے دور رکھتی ہے۔ یہ ہزاروں میل کا سفر پاک دامنی کے ساتھ طے کرتی ہے، اس لیے پاک دامن سے کم کسی شخص کو قبول نہیں کرتی، اور آخرکار سیل شباب کی چڑھتی گھٹتی موج کا سا ان کا وجود اپنے سمندر میں ہمیشہ کے لیے ضم ہو جاتا ہے۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آتا کہ تعریف حوروں کی کروں یا تمہارے بیان کی۔ تعریف تو صرف اللہ کی ہونی چاہیے، مگر یاد رہے میں فرشتہ ہوں، یہ میرے نہیں انسانی جذبات کا اظہار ہے۔ میں نے انسانی الفاظ اور جذبوں کے بارے میں جو کچھ سیکھا ہے اس کا اکثر حصہ تمہارے ساتھ رہ کر تم سے سیکھا ہے، اس لیے تم چاہو تو اپنی تعریف آپ کر سکتے ہو۔ نہیں، تعریف کا مستحق تو صرف اللہ ہے، اور جو ہر خوبصورتی کا خالق ہے، چاہے وہ بیان کی ہو یا انسان کی۔ مگر یہ بتاؤ، کیا یہ حوریں انسان ہوں گی؟ ہاں، یہ بھی انسان ہے۔ اسی طرح اہل جنت کے وہ خدام جنہیں غلمان کہا جاتا ہے،
وہ بھی انسان ہی ہیں. یہ وہ لڑکے ہیں جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے. یہ لڑکے کیوں رہیں گے؟ ملازم اور خادم تو وہ بہتر ہوتا ہے جو زیادہ عمر کا ہو اور زیادہ سمجھ رکھتا ہو. میں نے ذہن میں آنے والا ایک اعتراض جڑ دیا. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ کم عمر ہونے کے باوجود بلا کے مزاج شناس ہوں گے. اہل جنت کی مجلسوں میں جب کسی جنتی کا مشروب ختم ہوگا تو یہ اس کی نظر دیکھیں گے اور بلا کچھ کہے سنے اس کے گلاس میں مطلوبہ شراب اتنی ہی مقدار میں ڈالیں گے جتنی اسے ضرورت ہوگی. اس لیے ان کی سمجھ بوجھ اور مزاج شناسی کی تو کوئی حد نہیں. البتہ انہیں لڑکوں کی شکل میں اس لیے رکھا جائے گا کہ جسمانی طور پر مستعد رہیں اور لمحہ بھر میں ہر خدمت بجا لائیں. ان کا لباس، شکل اور حلیہ انہیں ایسا بنا دے گا گویا محفل میں قیمتی موتی بکھرے ہوئے ہیں. ان کے ابدی طور پر کم عمر لڑکے بنائے جانے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کو کبھی ازدواجی تعلق کی ضرورت نہ ہو، جبکہ حوریں مکمل شباب کی عمر کو پہنچی ہوئی لڑکیاں ہوں گی اور اہل جنت کی بیویاں ہوں گی. کیا حوریں اور غلمان اہل جنت کے لیے خاص طور پر تخلیق کیے جائیں گے؟ یہ ایک لمبی کہانی ہے. ہمارے پاس وقت کی کون سی کمی ہے؟ یہ لمبی کہانی بھی سناتے جاؤ. سنو، آج کا دن انسانوں کا پہلا محشر نہیں ہے. کیا مطلب؟ کیا قیامت پہلے بھی آ چکی ہے؟ قیامت تو پہلے نہیں آئی، البتہ اول تا آخر سارے انسان ایک دفعہ پہلے بھی پیدا کیے جا چکے ہیں. تمہارا اشارہ عہد الصد کی طرف ہے؟ ہاں، مگر اس سے قبل اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کے سامنے یہ موقع رکھا تھا کہ وہ جنت میں اللہ تعالیٰ کی ابدی رفاقت کا شرف حاصل کر لیں. لیکن اس کے لیے انہیں دنیا میں کچھ وقت ایسے گزارنا ہوگا کہ خدا ان کے سامنے نہیں ہوگا، صرف اس کے احکام ان کے سامنے آئیں گے اور انہیں بن دیکھے رب کی عبادت اور اطاعت کا راستہ اختیار کرنا ہوگا. زمین کی بادشاہی عارضی طور پر امانتاً اس مخلوق کو دے دی جائے گی اور اپنی بادشاہی کے زمانے میں اس مخلوق کو اپنے بارے میں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ صاحب اختیار بادشاہ ہونے کے باوجود بن دیکھے خدا کی اطاعت کے لیے تیار ہے. جس کسی نے اقتدار اور اختیار کی اس امانت کا درست استعمال کیا، اس کا بدلہ جنت میں خدا کی ابدی رفاقت ہوگی اور ناکامی کی صورت میں جہنم کا عذاب. تو پھر کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ ساری مخلوقات ڈر کے پیچھے ہٹ گئیں، اس لیے کہ جنت جتنی حسین ہے، جہنم اتنی ہی بھیانک جگہ ہے. حشر کی سختی کو تو ابھی تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اس کے بعد کون عقل مند اس امتحان میں کودنے کی کوشش کرتا؟ اور غالباً ہم جذباتی انسان اس امتحان میں کود پڑے. میں نے لقمہ دیا، ہاں یہی ہوا تھا. لیکن خدائی امانت اٹھانے کا یہ عزم روح انسانی نے اجتماعی طور پر کیا تھا. اس لیے خدا کے عدل کا تقاضا یہ تھا کہ ہر انسان کو پیدا کر کے براہ راست اس سے یہ معلوم کیا جائے کہ وہ کس حد تک اس امتحان میں اترنے کے لیے تیار ہے. عبداللہ، یہ اس لیے ہوا کہ تمہارا رب کسی پر رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا. سو اس نے سب انسانوں کو پیدا کیا، سب کے سامنے اپنے پورے منصوبے کو رکھا. ظاہر ہے انسانوں کی اکثریت پہلے ہی اس مقصد کے لیے تیار تھی، اسی لیے وہ پورے شعور کے ساتھ اس امتحان میں کودنے کے لیے تیار ہو گئے. البتہ جن لوگوں نے یہ خطرہ مول لینے سے انکار کر دیا، ان سب کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا کہ انہیں سن بلوغت تک پہنچنے سے قبل ہی مر جانے والے بچوں اور بچیوں کا کردار سونپ دیا جائے. یہی بچیاں اور بچے جنت کی بستی میں حور و غلمان بنا دیے جائیں گے اور باقی لوگ اس کڑے امتحان میں اترنے کے لیے تیار ہو گئے. ہاں، مگر اس میں بھی خدا کی کریم ہستی نے کمال عنایت کا مظاہرہ کیا تھا. تم جانتے ہو کہ دنیا میں سب کا امتحان یکساں نہیں ہوتا. یہ امتحان بھی اس روز ہر شخص نے اپنی مرضی سے چن لیا تھا. جو بہت زیادہ حوصلہ مند لوگ تھے انہوں نے نبیوں کا زمانہ چن لیا. ان لوگوں کا امتحان یہ تھا کہ ہر سو پھیلی گمراہی کے دور میں انبیاء کی تصدیق کر کے ان کا ساتھ تھے. ان کی کامیابی کے لیے اصل شرط یہ تھی کہ بدترین مخالفت میں بھی ثابت قدم رہیں، اس راہ میں ہر مشکل کو برداشت کریں اور انبیاء کا پیغام
آگے پہنچائیں، اس لیے ان کا اجر بھی بڑا رکھا گیا، مگر انہیں انبیاء کی براہ راست رہنمائی کی سہولت کی بنا پر کفر و انکار کی صورت میں عذاب بھی اتنا ہی شدید ہوتا۔ انہی لوگوں میں ایک طرف ابو بکر جیسے لوگ تھے اور دوسری طرف ابو لہب جیسے دشمنان حق۔ آزمائش کی دوسری سطح وہ تھی جس میں لوگوں نے امت مسلمہ اور نبیوں کے بعد ان کی امت میں شامل ہونے کا پرچہ امتحان چنا۔ ان لوگوں کا امتحان یہ تھا کہ بعد کے زمانے میں پیدا ہونے والی گمراہیوں، فرقہ واریت، بدعت، غفلت سے بچ کر شریعت کے تقاضوں کو ہر حال میں نبھاتے رہیں اور معاشرے کے خیر و شر سے لا تعلق ہونے کے بجائے لوگوں میں نیکی کو پھیلائیں اور انہیں برائی سے روکیں۔ یہ ذمہ داریاں ان پر اس لیے عائد کی گئیں کہ ان کے پاس انبیاء کی تعلیمات تھیں اور وہ پیدائشی مسلمان تھے جنہیں قبول اسلام کے لیے کسی کڑی آزمائش سے نہیں گزرنا پڑا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ عام انسانوں کے مقابلے میں ان کی رہنمائی زیادہ کی گئی، انہیں زیادہ اجر کمانے کا موقع دیے گئے، لیکن غفلت کی صورت میں ان کا حساب کتاب اتنا ہی سخت ہونا طے پایا۔ میرا اور دیگر مسلمانوں کا تعلق اسی گروہ سے تھا نا؟ ہاں، تم ٹھیک سمجھے۔ تیسرا گروہ ان لوگوں کا تھا جنہوں نے اپنا پرچہ امتحان بہت سادہ رکھا۔ یہ سارے لوگ نبیوں کی براہ راست رہنمائی کے بغیر پیدا کیے گئے اور ان کا پرچہ امتحان فطرت میں موجود ربانی ہدایت تھی، یعنی توحید اور اخلاق کا امتحان۔ انہیں عام مسلمانوں کی طرح نہ شریعت کے امتحان میں ڈالا گیا، نہ نبیوں کی رفاقت کے کڑے امتحان میں۔ ظاہر ہے کہ ان کا حساب کتاب سب سے ہلکا ہوگا، ان کے لیے شدید عذاب کا اندیشہ بھی کم ہے اور اجر کے مواقع بھی اسی تناسب سے کم ہے۔ اور انبیاء کا معاملہ کیا تھا؟ انہوں نے امتحان کا سب سے سخت پرچہ چنا، اس لیے ان کی رہنمائی براہ راست اللہ تعالی کی طرف سے کی گئی اور اسی لیے ان کا احتساب کا معیار بھی سب سے زیادہ سخت تھا۔ تمہیں تو معلوم ہے کہ حضرت یونس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، صرف ایک اجتہاد کیا تھا، لیکن دیکھو اللہ تعالیٰ نے انہیں کس طرح مچھلی کے پیٹ میں بند کر دیا۔ پھر اس نے اس طویل گفتگو کا خلاصہ کرتے ہوئے کہا، اصل اصول جو تمام اقسام کے گروہوں میں کام کر رہا ہے وہ ایک ہی ہے، زیادہ رہنمائی، زیادہ سخت حساب کتاب اور زیادہ بڑی سزا و جزا، کم رہنمائی، ہلکا حساب کتاب، کم سزا و جزا۔ مگر کسی انسان کا تعلق کسی گروہ سے ہے، اس کا انتخاب انسانوں نے خود کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر دنیا میں میری رہنمائی بہت زیادہ کی گئی تو یہ دراصل میری اپنی درخواست کے نتیجے میں کی گئی تھی۔ ہاں، بالکل ایسا ہی ہے، اسی وجہ سے تم آج اتنا اونچا درجہ پانے میں کامیاب ہو گئے۔ اگر تم اس رہنمائی کی قدر نہ کرتے تو تمہیں اتنا ہی شدید عذاب دیا جاتا۔ یار، میں نے کتنا بڑا رسک لے لیا تھا۔ یہی تمہاری دنیا کا اصول تھا، نو رسک نو گین۔ مجھے اس لمحے احساس ہوا کہ میں نے کیا پا لیا ہے اور کس خطرے سے نکل گیا ہوں۔ میں بے اختیار سجدے میں گر گیا۔ دیر تک میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا رہا جس نے مجھے اس عظیم امتحان میں سرخرو کر دیا تھا۔ اتنے میں صالح نے میری پیٹھ تھپکتے ہوئے مجھ سے کہا، عبداللہ اٹھو۔ میں اٹھ کر کھڑا ہوا اور صالح کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر بولا، صالح، اب میں کبھی نہیں مروں گا۔ میری زندگی میں کبھی کوئی بیماری، بڑھاپا، خوف، غم، حزن، اداسی اور مایوسی نہیں آئے گی۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اچھلوں، کودوں، ناچوں، قہقہے لگاؤں اور پوری دنیا کو چیخ چیخ کر بتاؤں کہ لوگوں میں کامیاب ہو گیا، لوگوں میں کامیاب ہو گیا۔ آج سے میری بادشاہت شروع ہوتی ہے، آج سے میری زندگی شروع ہوتی ہے۔ صالح خاموشی سے مسکراتے ہوئے مجھے دیکھتا رہا۔ میرے خاموش ہونے پر وہ بولا، زندگی تو شروع ہوگی، ابھی تو ہمیں واپس حشر میں لوٹنا ہے، بہت سے احوال دیکھنے ہیں۔ خدا نے تمہیں بڑا غیر معمولی موقع دیا ہے، آؤ میدان حشر میں چلتے ہیں۔